الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز و محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید آیت نمبر 4 سے ہم نے اپنے اس بیان کی شروعات کی ہے، اور اسی آیت کا ایک ٹکڑا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری گفتگو کا عنوان رہے گا۔ سورہ الحدید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت کاملہ کے بیان سے بھرپور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا جو نام تجویز کیا گیا ہے وہ حدید، اور حدید کے معنی جو ہے لوہے کے ہوتے ہیں، لہٰذا اسی سورہ میں کہیں اس بات کا بیان بھی آیا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا، اور قابل غور ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے تعلق سے انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ نازل ہونے کا جو لفظ ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی چیز کا نزول ہو رہا ہے، نزول قرآن مثال کے طور پر۔ لہٰذا قرآن کریم آسمانوں سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا۔ ہم نے لوہا اتارا، یہ بھی بہرحال ایک قابل غور مقام ہے، اور ہمارے سامعین اور سامعات کے لیے یہ ایک ہوم ورک کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ سورہ الحدید کا مطالعہ کریں، اور خصوصیت کے ساتھ میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دھات کے تعلق سے یہ کہا کہ ہم نے اس دھات کو اتارا، جبکہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ لوہا ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی غور و فکر سے بھرپور ایک مقام، اور اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت قرآن کریم ہم کو دیتا ہے۔ اس دعوت کو ہم قبول کریں اور سورہ الحدید کی اس آیت پر غور و تدبر کریں جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہا اتارا۔ البتہ آج جو آیت ہمارے زیر نظر ہے وہ آیت نمبر 4 ہے، اور اس آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ تو تخلیق کائنات کا تذکرہ، زمین اور آسمانوں کا تذکرہ محض زمین اور آسمانوں کے تذکرے تک محدود نہیں، بلکہ زمین اور آسمانوں کے درمیان میں جو کچھ ہے، گویا کہ پوری کی پوری کائنات، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کی تمام تر موجودات کو پیدا کیا۔ تو تخلیق کائنات کا بیان، اور تخلیق کائنات سے آگے کو ثم استوى علی العرش، اور پھر رب تعالیٰ عرش پر متمکن ہوئے، عرش پر جلوہ فرما ہوئے۔ تو یہ کہ نہ صرف تخلیق ہوئی بلکہ کائنات کی تخلیق کے ساتھ میں کائنات کے انتظام اور انصرام کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرما رہے ہیں۔ عرش عظیم جس کا کہ تذکرہ قرآن کریم میں ہمیں مقامات پر ملتا ہے، عرش عظیم وہ عرش جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص، اور جس عرش عظیم سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا انتظام و انصرام کر رہے ہیں۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ ہم نے کائنات کی تخلیق کی، بلکہ کائنات کے انتظام اور انصرام پر بھی ہم ہی قدرت رکھتے ہیں۔ اس پوری کائنات کو چلانے والے،
اس کارخانے کائنات کو چلانے والے ہم ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات آ گئی کہ کائنات کی تخلیق اللہ رب العزت کے ذریعے سے، اور کائنات کا انتظام و انصرام، اس پوری کی پوری کائنات کی فرما روائی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جس رب تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اس پوری کائنات کا انتظام و انصرام فرما رہے ہیں، اس کارخانے کائنات کو چلا رہے ہیں، وہ رب تعالیٰ اپنے تعلق سے مزید یہ بھی فرماتا ہے اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ اب تھوڑا سا غور کر لیں اس بات پر کہ زمین میں کیا جاتا ہے اور زمین سے کیا نکلتا ہے۔ ایک ہی مثال بیان کرتے ہیں اور پھر اس مثال سے بقیہ ان تمام تر چیزوں کو سمجھ لیں جو زمین میں جاتی ہیں اور زمین سے نکلتی۔ ایک دانہ بویا جاتا ہے زمین کے اندر، اور زمین کے اندر میں بویا گیا یہ دانہ پھر زمین سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کس حد تک کام کرتے ہیں اور آپ کے کام ختم ہو جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے پہلے سے جاری تھا مزید جاری ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے اپنی تدبیر سے زمین کے اندر میں ایک دانہ بویا، اپنے آپ میں غیر مرئی سی چیز، ایک مردہ چیز، اور اس دانے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پورے کے پورے درخت کو اٹھا کھڑا کیا۔ شروعات ہوئی دانے کے بونے سے، اور پھر یہ دانہ یوں کہہ لیجئے کہ پھاڑا گیا، اور یہ دانہ جب پھٹتا ہے تو پھر کونپل نکالتا ہے، زمین کے سینے کو چاک کرتا ہوا ایک چھوٹا سا پودا اس دانے کے ذریعے سے اگاتا ہے۔ تو ایک چیز جو زمین میں گئی، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون سا دانہ کہاں بویا گیا، اور تبھی تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دانے کو پھاڑ کر کے ایک پودا اور پودے سے پھر ایک تناور درخت کی تخلیق فرماتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا۔ غور کریں آیت کے اوپر، یہ تو صرف ایک مثال دی گئی کہ کوئی چیز زمین میں بوئی گئی، اور زمین میں جو چیز بوئی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ برگ و بہار لائی، پہلے ایک کونپل نکلی، کونپل سے پودا بنا، اور پودے سے پھر ایک تناور درخت بن گیا۔ تو یہ تخلیق کا جو کرشمہ ہے اس کی ایک مثال بیان ہوئی، اور پھر جیسا کچھ زمین کے تعلق سے کہا گیا، آسمان کے تعلق سے یہ بات آتی ہے وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے۔ تو پھر کوئی مثال تلاشیں کہ آسمان میں کیا کچھ چڑھتا ہے اور آسمان سے کیا کچھ اترتا ہے۔ ایک مثال جو ان دنوں میں دیکھی جاتی ہے، حالانکہ اب کسی قدر تاخیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس تاخیر کو ختم فرما، ہماری گناہوں اور غلطیوں سے، ہماری خرابیوں اور برائیوں سے صرف نظر فرما کر وہ موسم باراں، وہ برسات کا موسم جس کا سبھی کو شدت سے انتظار ہے، اپنے فضل و مہربانی سے ہمیں عنایت کر۔ زمین سے آسمانوں کی طرف کیا جاتا ہے اور آسمانوں سے زمین کی طرف کیا اترتا ہے، فرماتے ہیں وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا۔ تو زمین سے آسمانوں کی طرف جاتی ہیں وہ ساری بھاپیں، سمندروں سے اٹھتی ہے، دریاؤں اور ندیوں سے اٹھتی ہے، تالابوں سے نکلتی ہے، اور یہ آبی بخارات، یہ پانی کی بھاپ آسمانوں کی طرف پہنچ جاتی ہے، اور ان بلندیوں پر پہنچنے کے بعد میں بادل کا روپ دھارن کر لیتی ہے، اور پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے جہاں چاہتے ہیں وہاں ہانک دیتے ہیں، اور یہ بادل اپنے اندر میں کئی گیلن پانی لے کر اس زمین پر انہی بادلوں سے برساتیں ہوتی ہیں۔
تو آسمان کی طرف کیا گیا اور آسمان سے کیا اترا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پانی زمین سے بھاپ کی شکل اختیار کر کے آسمان کی طرف جاتا ہے۔ زمین سے آسمانوں کی طرف بھاپ کی شکل میں جانے والا پانی کثافتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ سمندروں سے اٹھنے والے پانی کی بھاپ اپنے آپ میں کھارا پن رکھتی ہے، کیونکہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ لیکن یہی پانی جب آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور آسمانوں کے فلٹر سے ہوتا ہوا دوبارہ جب زمین پر آتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ پانی اپنے آپ میں پینے کے لائق اس زمین کو سرسبزی اور شادابی بخشنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سمندر کے پانی کے تعلق سے آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تک اس کو پروسیس کر کے اس کا میٹھا پانی میں کنورژن نہیں کیا جائے گا تب تک یہ سمندر کا پانی کھیتی باڑی کے کام نہیں آئے گا۔ ہمارے روزمرہ کاموں کے لیے بھی سمندر کا پانی مفید نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب قدرت کا کرشمہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہی کھارا پانی بھاپ کی شکل اختیار کر کے آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے کوئی فلٹر لگا ہوا ہے جہاں سے وہ کثافتیں جو پانی کے اندر میں موجود تھی وہ ختم کر دی جاتی ہے، اور صاف ستھرا پانی، پینے کے قابل پانی، استعمال کے قابل پانی، کھیتوں کو سرسبزی اور شادابی بخشنے والا پانی، جسے ماء المبارکہ کہتا ہے قرآن کریم، آسمانوں سے زمین کی طرف آتا ہے۔ برکتوں والا پانی، ماء المبارکہ۔ اور یہ پانی کی برکت جو ہے وہ کیسی کچھ ہے، اس کا مشاہدہ تو ہر سال آپ کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہی پانی ہے جو اس زمین پر گویا کہ ایک گرین کارپٹ، ایک سبز غالیچہ بچھا دیتا ہے۔ وہ سرسبزی و شادابی جو اس پانی کے ذریعے سے آتی ہے، آپ سمندر لٹھا دیں لیکن وہ سرسبزی و شادابی نہیں آئے گی، بلکہ اگر وہ سمندر کا کھارا پانی کھیتوں اور کھلیانوں میں ڈالا گیا تو زرخیز کھیت جو ہیں وہ بنجر ہو کر کے رہ جائیں گے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ ہے کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین سے آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور جو آسمانوں سے زمین کی طرف آتا ہے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اب وہ آیت کا ٹکڑا آیا ہے جس پر آج ہم کو گفتگو کرنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ آیت کو یاد رکھیں، آیت کے ٹکڑے کو، چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، اَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کسی اور کے لیے کیا یہ ممکن ہے؟ اب اس زمین کے اوپر کتنے انسان بستے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں، اور ہر ایک انسان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہے، کسی مخصوص شخص کے تعلق سے نہیں کہا گیا۔ اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہوتے ہو، اور تم سے مراد معلوم ہوتا ہے زمین کا ہر ایک انسان۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تمہاری پذیرائی کے لیے، تمہاری دستگیری کرنے کے لیے، تمہاری مدد و نصرت فرمانے کے لیے، تمہاری حمایت کرنے کے لیے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اور یہ آیت جو ہے اپنے آپ میں بڑی ٹھارس بندھاتی ہے، ہمت دلاتی ہے، دلوں کو مضبوطی عنایت کرتی ہے۔ مصائب کے ہجوم میں، ناکامیوں کے انبار میں، روزمرہ زندگی کے فکروں میں، بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت، نکاح و طلاق، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مراحل ہیں، انسانی زندگی جن جن مراحل سے گزرتی ہے، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر حال اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس احساس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ہم اس بات کو سمجھیں، رب تعالیٰ نے جب یہ بات کہہ دی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تو لازماً وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہماری خبرگیری فرماتا رہتا ہے۔ آپ سو جاتے ہیں، آپ کو خود اپنی خبر نہیں ہوتی،
لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی خبرگیری کرتے ہی رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، سونا تو بہت دور کی بات۔ تو ایک ایسی حالت میں جہاں ہم اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری خبرگیری فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آپ دیکھیے، یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب بندے مومن کو کیا ڈر؟ میری حمایت پر، میری نصرت پر، میری مدد پر جو ذات قادر ہے، اگر اس کا ساتھ اور اس کی معیت مجھے نصیب ہے تو پھر مجھے کیا غم؟ تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا یہ احساس اور زبردست احساس اپنے اندر میں پیدا کرنے کی ضرورت، ہمارے توکل میں کسی درجہ کمی اور ہمارے ایمان کی کمزوری کہ یہ احساس ہم میں کم ہی پیدا ہوتا ہے، تبھی تو ہم کو دنیا بھر کے خدشے اور اندیشے آ لیتے ہیں، ایسا ہوگا تو کیسا ہوگا اور ویسا ہوگا تو کیسا ہوگا۔ ساری زندگی معلوم پڑتا ہے اندیشوں اور خدشوں کی نظر ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ گھر سے قفل لگا کر کے آپ چلے، پھر بھی آپ کا دل ہے کہ گھر میں اٹکا ہوا۔ بچوں کو آپ نے کسی مقام پر بھیج دیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیا، گھر سے نکلتے وقت آپ نے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ، لیکن توکلت علی اللہ کہنے کے بعد میں آپ کے دل نے اس بات کی گواہی دی کیا کہ واقعتاً آپ نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی اولاد کو کسی مقام پر روانہ کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ اب اس سے بڑھ کر مجھے کون سا سہارا چاہیے؟ آپ گھروں کے اندر میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، یہ تحفظ گھر کے اندر میں بھی اور گھر کے باہر بھی اسی ذات باری تعالیٰ کے طفیل تو ہم کو میسر ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے پرندے جن کو کوئی بھی اچک لے سکتا ہے، زمین پر رینگتی ہوئی ایک چینٹی جس کے اوپر کوئی بھی پیر ڈال کر کے چل سکتا ہے، ان کو تحفظ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ان کا محافظ و نگہبان ہے۔ ان کے پاس میں کہاں آپ کے جیسے گھر ہیں، آپ کے جیسے لاؤ لشکر ہیں؟ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ زمین کی ہر ایک مخلوق کی وہ خالق عظیم خبرگیری فرماتا ہے اور یہ یقین دہانی کرتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ کہیں دیوار پر آویزہ کریں بلکہ اپنے دل پر چسپا کر لیں، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نے تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ دنیا والے ایک کے بعد دیگرے تم سے بچھڑ گئے، تم کہیں جیل کی سنگلاخ سلاخوں کے پیچھے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیے گئے، لیکن وہاں بھی ہم تمہارے ساتھ موجود ہیں، اپنی پوری قدرت کے ساتھ میں، اپنے تمام تر ذرائع، اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ۔ افراد کو رزق پہنچایا جاتا ہے بلکہ زمین کی ہر زیرو مخلوق اپنا رزق پاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں یہ ارشاد پہنچتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر تم اللہ پر توکل کرو، ایسا توکل جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح کہ وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس ہوتے ہیں۔ کہاں سے پاتے ہیں اپنا رزق؟ ان کے پاس تو گودام نہیں ہے اناج کے ذخیروں کے۔ آپ کے گھر میں جیسا کچھ فریج رکھا ہوا ہے سامان کو محفوظ کرنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کے پاس تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر معلوم ہوتا ہے ہم سے زیادہ توکل کرتے ہیں، اور ان کے توکل کا یہ عالم ہے کہ سویرے وہ پچکے ہوئے پیٹوں کے ساتھ میں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اس یقین کے ساتھ میں کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے
وہ ہمارے زندہ رہنے کا سامان بھی کرے گا، اور شام کو جب وہ لوٹتے ہیں تو وہی پچکے ہوئے پیٹ پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، ایسا توکل جس کے کرنے کا حق آپ ادا کر سکیں۔ پرندوں کو دیکھو کہ وہ صبح سویرے اپنے خالی پیٹوں سے نکلتے ہیں، اور شام کو جب پہنچتے ہیں تو ان کے یہ خالی پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوا کہ آدمی تدبیر کرنا چھوڑ دے۔ انفیکٹ جہاں آپ کی تدبیر ختم ہوتی ہے وہاں توکل شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ اونٹنی کو باندھ کر توکل کریں یا اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر توکل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو باندھ کر توکل کرو۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ باندھیں یا اس کو آزاد چھوڑ دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، لیکن آپ کو اپنی تدبیر کرنے سے نہیں روکا گیا۔ آپ دیکھیے، اگر آوارہ چھوڑ دیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ کہیں وہ نکل جائے گی، پھر تلاشتے پھرنا پڑے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو باندھ دیں تاکہ وہ کھوٹے سے بندھی رہے، اور آپ کو اطمینان رہے کہ آپ نے اپنی حد تک اپنی اونٹنی کو محفوظ کرنے کا سامان کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا تحفظ فرمانے والا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ ہر لحظہ تو نہیں ہو سکتے۔ ہر لحظہ اگر کوئی ذات اس کے ساتھ میں ہے تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ باعث اطمینان ہے آیت، آپ دیکھیے، یہ دلوں کو مضبوط کرنے والی، یہ اللہ تعالیٰ پر ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرنے والی، ہم کو اس دین پر اور اپنے ایمان پر جمع دینے والی۔ لہٰذا یہ آیت جہاں اپنے آپ میں طمانینت قلب کا، دلوں کی مضبوطی کا، عقیدے اور ایمان کے پختہ ہونے کا باعث و سبب بنتی ہے، وہیں پر اس آیت اور اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہمارے لیے ایک انتباہ بھی ہے، جہاں رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آگے ارشاد باری تعالیٰ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر کاموں پر نگہبان ہے، تمہارے تمام تر کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک طرف تو یہ آیت ہمارے لیے اطمینان قلب کا باعث، ہمارے دلوں کو مضبوطی دینے کا باعث، ہمیں ایمان اور اعتقاد پر جمع دینے کا باعث، اور وہیں پر یہ آیت اپنے آپ میں ایک انتباہ، اپنے آپ میں ایک وارننگ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ انڈر سرویلنس ہیں، آپ دیکھیے 24/7، کہیں نہیں چھوڑا آپ کو۔ جب ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر حال، ہر مقام ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو تمہیں یہ جرأت کیسے ہوتی ہے کہ ہمارے احکام کی، ہمارے فرامین کی خلاف ورزی کرو؟ تمہیں یہ جسارت کیسے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف کوئی عمل کرو، کوئی کام کرو، کوئی بات کرو؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا معاملہ، تمہارا سابقہ کسی گونگے، بہرے، اندھے خدا سے نہیں، بلکہ ایک ایسے خدا سے ہے جو حکیم و بصیر بھی ہے، جو علیم و خبیر بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک کام پر نگاہ بنائے ہوئے ہیں، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں ہمارے لیے دلوں کی مضبوطی کا باعث بنے، وہیں پر یہ آیت اور اس سے متصلہ یہ آیت کا ٹکڑا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر اس کام کو جو ہم کرتے ہیں۔ جب اتنی کڑی نگرانی ہے، پولیس والا اگر کوئی آپ کو دیکھتا ہو، ٹریفک پولیس اگر کسی جنکشن پر موجود ہو، اور ایک رکشہ ڈرائیور بغیر یونیفارم کے رکشہ چلا رہا ہو، تو وہ پیسنجر سے کہتا ہے کہ وہ جنکشن سے پہلے ہی تم لوگ اتر جانا، کیونکہ میں وہاں تک نہیں جاؤں گا ورنہ مجھ پر چلان ہو جائے۔ ٹریفک پولیس سے ڈرنے کا معاملہ اس حد تک ہے، آپ دیکھیے۔ اور وہ رب تعالیٰ
جو 24/7 آپ کے ساتھ میں ہے، اس سے ہمارے ڈرنے کا، خوفزدہ ہونے کا، بلکہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہاں تو دن دہاڑے اور رات کے اندھیروں میں بھی، تنہا گوشوں کے اندر میں بھی اور ہجوم کے اندر میں بھی اللہ تعالی کا کوئی ڈر ہمیں نہیں ستاتا۔ زیادتیاں کرنے پر جب تلتے ہیں تو شیطان کو بھی شرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہاں ایک معصوم سی جان جو بیچاری اپنا دفاع کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتی، اور جب اس پر ایک ہجوم ٹوٹ پڑتا ہے تب اللہ تعالیٰ کا خوف کہاں رخصت ہو جاتا ہے؟ جب اپنے ہی جیسے انسانوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کا خوف کہاں چلا جاتا ہے؟ تب کیوں بھول جاتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو، اور وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک عمل پر نگاہ رکھے ہوئے۔ یہ ہے وہ زبردست پیغام جو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 نے دیا۔ پڑھیں سورہ کو۔ آپ دیکھیے کہیں سے کوئی ٹریگر ملتا تھا، ہمارے ذمہ داران درس قرآن میں کوئی آیتیں پڑھتے، قرآن کی سورت کی چند ایک آیتیں پڑھ لیتے، اور وہاں سے ہم کو ایک ٹریگر نصیب ہوتا۔ ٹریگر سمجھتے ہیں آپ؟ آدمی کو کام کرنے کے لیے کوئی راہ مل گئی، بیل کو پرانڈی ماری جاتی ہے عام زبان میں سمجھانے کے لیے، اور جیسے ہی وہ پرانڈی ماری جاتی ہے وہ تیز دوڑنے لگتا ہے۔ تو ہماری یہ گفتگو ایک ٹریگر کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اے باری تعالیٰ تو وابستہ ہونے کی ہمیں توفیق دے، کیونکہ یہ توفیق بھی میرے باری تعالیٰ تیرے عطا کیے بغیر حاصل نہ ہوگی، آپ کی کوششیں لازم ہے، آپ کی کوششیں لازم ہیں۔ آپ دل کی گہرائی کے ساتھ میں اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی شروعات تو کر دیجئے۔ راہ بتلانے والی ذات اس کی ہے، اور جب آپ اس کی کتاب سے ہدایت چاہیں گے تو ہدایت کے دروازے آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ تمام تر بندگان خدا کے لیے ہے خدا کی کتاب، لہٰذا اس کتاب کو پڑھیں۔ اس مختصر سے وقت میں آیت نمبر 4 ہی پڑھ سکا۔ سورہ الحدید کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بھرپور، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا گنگان، اور اللہ تعالیٰ کی یوں کہہ لیجئے کہ قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کی یوں کہہ لیجئے کہ پوری کائنات پر محیط ہونے کا تذکرہ، اس پوری کائنات کی فرما روائی صرف اس ذات باری تعالیٰ کے حوالے اور اس کے ذریعے سے چلتا ہے، اس کے چلائے چلتا ہے یہ پورا کا پورا کارخانہ حیات۔ لہٰذا ذہن میں رکھیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تم کہیں بھی ہو، تمہیں ہم نہیں چھوڑتے۔ بے یار و مددگار جب پاتے ہو اپنے آپ کو تو یاد رکھو کہ ایک دائمی مددگار تو تمہارے ساتھ میں موجود ہے تمہاری مدد کے لیے۔ تم کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرو۔ ناکامیوں سے گھبرانا مرد مومن کے لیے نہیں، خودکشیوں کا راستہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا، کیونکہ وہ اس ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر منجدھار سے باہر نکلنے والی ذات، ہر منجدھار سے باہر نکالنے والی ذات اللہ رب العزت کی، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہر لحظہ ہر گھڑی ہر حال ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ڈر کیسا؟ اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر یقین کامل عنایت کرے، ایمان کو پختگی عنایت کرے، اعتقاد کو مزید مضبوطی دے، ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت عنایت کرے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرم۔ اپنے عزیزوں کو کھویا ہے پچھلے ہفتے، لہٰذا ان کے حق میں دعا۔ ایک ماں اور ایک بیٹی اس دنیا میں بھی ساتھ رہے اور اس دنیا سے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس ان کو کروٹ کروٹ نصیب کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کرے، ان پیارے سے بچوں کو جو یہ ماں اپنے پیچھے چھوڑ گئی، پروردگار نگہبانی فرما، پروردگار مدد و نصرت فرما، پروردگار تو ہی حامی و ناصر ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو ہماری خبر گیری کر ہمارے کام اس دنیا میں بھی بنا دے اور آخرت کی فوز و فلاح بھی ہم کو نصیب کر۔ آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ.